السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، جس طرح نکاح کی وجہ سے دو جسم ایک ہوتے ہیں، اسی طرح دو خاندانوں اور دو برادریوں کے درمیان رشتہ قائم ہوتا ہے، دو خاندان اور دو برادریوں کے درمیان رشتہ داری، تعلق، محبت اور مودت قائم ہوتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح طلاق کی وجہ سے دو لوگوں کے درمیان جس طرح پھوٹ پڑتی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان، اسی طرح دو خاندان، دو برادریوں کے درمیان دشمنی، عداوت اور جدائی واقع ہو جاتی ہیں اور رشتہ داری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں، قرآن و حدیث میں شوہر اور بیوی کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی شوہر کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کے، اسی طرح بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم اور اس کی تاکید کی ہے۔ احادیث نبویہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں احادیث میں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تاکید دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہے جیسا کہ مردوں کے ان کے اوپر حقوق ہیں دستور کے موافق۔ جی ہاں، یہ ہے اسلام اور یہ ہے ہماری شریعت جس نے عورتوں کو برابری کا حق دیا ہے۔ جی ہاں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے اور شریعت نے عورتوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ محض اسلام سے حسد اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے لوگ ایسا کہتے ہیں، ورنہ حقیقت تو یہی ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے ان کے اوپر حقوق ہے دستور کے موافق۔ اسی طرح عورتوں کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا سورۃ النساء میں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، فرما برداری کرتی ہیں اور شوہروں کی غیر موجودگی میں ان کے حق کی حفاظت کرتی ہیں، اس حفاظت کے ذریعے سے جو اللہ نے حفاظت ان کو دی ہے۔ اس لیے شوہر اور بیوی کو چاہیے، مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ دونوں بھی ایک دوسرے کے حقوق کی مکمل رعایت کرے۔ شوہر اپنے بیوی کے حقوق کو مکمل طور سے ادا کرے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کا جو حق ہے، اس کے جسم کے تعلق سے، اس کے مال کے تعلق سے، اس حق کی بیوی حفاظت کرے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ شوہر اور بیوی کو اس سلسلے میں تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اب گھر والوں میں ماں باپ بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے یہ نہیں کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، بلکہ عملی نمونہ پیش کر کے بتایا اور یہ کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے بھی تعلیم دی اور عملی نمونہ بھی امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ شوہروں کی مکمل طور سے فرما برداری کرے، یہاں تک کہ شوہر انہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا حکم نہ دے۔ جی ہاں، اگر شوہر اپنی بیوی کو کسی نافرمانی کا، گناہ کا حکم دے تو وہاں پر شوہروں کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ میرے مائیں اور بہنیں اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے، اس لیے کہ شریعت کا اصول ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اور عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دینے کا اختیار رکھتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، یعنی اگر یہ چیز جائز ہوتی کہ کوئی کسی کو سجدہ کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، یعنی اتنی شوہروں کے حقوق کی اہمیت ہے۔ عورتیں اس مسئلے کو اچھے سے سمجھے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کو اور بیویوں کو شوہروں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے تعلق سے فضیلت سنائی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں،
اسی طرح فرض روزے رکھتی ہے، رمضان کے مہینے کے فرض روزے رکھتی ہیں، اور وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہیں، یعنی پاک دامنی اور عفت کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ چند کام عورت کو کرنا ہے اور جنت کی بشارت اس کو حاصل ہو جائیں گی، کہ نمازوں کی پابندی کرنا ہے، اسی طرح رمضان کے فرض و روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، اور نماز اور روزہ اگر قضا ہو جائیں تو اس کی قضا ادا کرنا ہے، اسی طرح عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، جو کہ ہر عورت یہ چاہتی ہے، اسی طرح وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے اور جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، جتنے بھی لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، وہ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہیں، اسی طرح عورتیں اس بات کو سمجھ لیں کہ شوہروں کے کیا حقوق ہیں، اور حقوق کے ادا کرنے پر کیا فضیلت ہے، اور حقوق ادا نہ کرنے پر کیا نقصانات ہیں، اور اس کے اوپر کیا کیا وعیدیں ہیں، ان کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب کسی کا نکاح ہو جاتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد چند مہینوں کے بعد باہم نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، چند دنوں کے بعد جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر لوگ سب سے پہلا جو اسٹیپ اور قدم اٹھاتے ہیں وہ طلاق کا قدم ہوتا ہے یا خلا کا قدم ہوتا ہے۔ اگر شوہر قدم اٹھاتا ہے تو طلاق کا قدم اٹھاتا ہے، اور بیوی قدم اٹھاتی ہیں تو وہ خلا کے لیے مطالبہ کر دیتی ہیں، اور خلا کے لیے عدالت کے اندر کیس درج کرا دیتی ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اسلام اور شریعت یہ چاہتی ہیں کہ گھریلو مسائل یہ گھروں کے اندر ہی حل ہو جائیں، باہر دنیا والوں کے سامنے اس کا تماشا نہیں بننا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اس تعلق سے بڑے صاف طور سے رہنمائی آئی ہے کہ اگر کسی میاں بیوی کے درمیان نا اتفاقی اور ناچاکی پیدا ہو جاوے اور باہم دونوں کا جم نہ رہا ہو، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا فوراً عدالت کا رخ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا فوراً طلاق دے دینی چاہیے؟ یا عورتوں کا فوراً خلا کے لیے مطالبہ کر دینا چاہیے؟ یاد رکھیے کہ طلاق اور خلا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ اللہ رب العزت کے نزدیک طلاق ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو ایسی عورت کے اوپر جنت کی خوشبو اللہ رب العزت کیا کر دیتے ہیں؟ حرام کر دیتے ہیں۔ اس لیے طلاق اور خلا یہ کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان معمولی جھڑپ ہو گئی، معمولی سا جھگڑا ہو گیا تو فوراً کیا کر لیا؟ طلاق کہہ دیا، یا فوراً بیوی نے خلا کا مطالبہ کر دیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کچھ اسٹیپ بتائے ہیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو اور باہم دونوں کا نہ جم رہا ہو تو ایسی صورت میں ان اسٹیپ کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ سورۃ النساء میں آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 میں یہ باتیں ہمیں ملیں گی۔ آیت میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعدوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا، کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی بیوی نافرمانی کر رہی ہے، شوہر اپنی بیوی سے پریشان ہو گیا تو فوراً طلاق نہ دے اور فوراً عدالت کے اندر کیس کو درج نہ کرے اور دنیا والوں کے سامنے تماشا نہ بنائے، بلکہ سب سے پہلے شوہر کا کام یہ ہے، ہسبینڈ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو فعظوہن پیار و محبت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرے۔ جی ہاں، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب انہیں پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے تو وہ بیچاری سمجھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری ہی عورتیں ہر دھرم ہوتی ہیں، نہیں۔ تو شوہروں کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی عورت نافرمانی کر رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے اور اسے پریشان کر رہی ہے تو اسے پیار و محبت کے ساتھ پہلے سمجھائے۔ اگر سمجھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، پھر نہ طلاق کی ضرورت ہے، نہ عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ خلا کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت سمجھانے کے باوجود نہ سمجھے، پیار و محبت کے ساتھ نصیحت کرنے کے باوجود نہ سمجھے، تو دوسرا اسٹیپ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا فَإِذُوهُنَّ کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ نے سمجھا لیا، پیار و محبت کے ساتھ نصیحت بھی کر دی، لیکن پھر بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ ان کے خواب گاہوں سے الگ ہو جائیں، یعنی بیویوں کے بستروں کو اپنے بستروں سے الگ کر دیں۔
یہ بیویوں کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ کر دور سوتا ہے تو بیوی تڑپ جاتی ہے، یعنی اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اتنی بری ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ میرے قریب میں سونے کو اور میرے قریب میں آرام کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ باتیں دیکھیے ذرا، احکم الحاکمین یہ ساری چیزیں ہمیں سکھا رہے ہیں تاکہ ہمارے گھر کا جھگڑا دنیا والوں کے سامنے نہ جائے اور ہم تماشا نہ بن جائے۔ تو دوسرا اسٹیپ جو فرمایا گیا کہ بیویوں کے بستروں کو کیا کر دو، الگ ہو جاؤ بیویوں کے بستروں سے کچھ دنوں کے لیے۔ بہت سارے عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل لطیف مزاج کی ہوتی ہیں، جب اس طرح سے وہ دیکھتی ہے بیچاری تو فوراً متنبہ ہو جاتی ہیں اور فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت اتنی زیادہ سرکش ہے کہ اسے پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا تب بھی نہ سمجھے، بستر کو الگ کر دیا تب بھی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو تیسرا اسٹیپ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، یعنی انہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر مارو۔ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کا ہاتھ پیر توڑ دے یا ان کے چہرے پر مارے یا سر پر مارے، ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر مارنا ہے۔ آپ نے پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا، نہیں سمجھی، آپ نے بستر کو الگ کر کے دیکھا، نہیں سمجھی، تو اب تیسرا اسٹیپ ہے کہ ان کو مارو شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اور شریعت کا دائرہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو اس طرح مارے کہ ان کے جسم کے اوپر کوئی نشان نہ پڑے، ان کی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے۔ اسی طرح جسم کے جو نازک اعضاء ہیں، نازک اعضاء کے اوپر نہ مارے، چہرے پر نہ مارے، سر پر نہ مارے۔ اس طرح سے یہ ہے شریعت کا دائرہ۔ تو مارنے کی اجازت ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے اور سماج میں شوہر اپنی بیویوں کو ایسا پیٹتے ہیں، کوئی ہاتھ توڑ دیتا ہے، کوئی پیر توڑ دیتا ہے، چہرے پر مارتے ہیں، سر پھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں۔ تو یہ 3 اسٹیپ ہو گئے۔ تو جب آپ نے یہ 3 اسٹیپ اپنا لیے اور بیوی نے آپ کی فرما برداری اختیار کر لی اور وہ فرما بردار بن گئی تو تب تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیوی کو آپ سے خلا لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو تیسرا اسٹیپ ہے، یعنی وَضْرِبُوهُنَّ، مارنے کا جو تیسرا اسٹیپ ہے، یہ ایک قانونی زبان ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَضْرِبْ خِيَارُكُمْ، کہ تم میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، وہ اپنی بیویوں کو ماریں گے نہیں۔ اس لیے اچھے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مارنے پیٹنے سے مکمل طور سے پرہیز ہی کرے، لیکن اگر کبھی مارنا ضروری ہی ہو کہ پیار و محبت سے سمجھایا تب بھی بیوی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسی طرح آپ نے بستر کو بھی الگ کر کے دیکھا تب بھی بیوی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تب آپ مارنے کی ضرورت محسوس کریں تو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 اسٹیپ پہلے کہے گئے، فَعِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا کہ اگر ان 3 اسٹیپ اختیار کرنے کے بعد کسی کی بیوی اس کی فرما بردار بن جاتی ہیں تو اب اس پر کارروائی کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نے آپ کی فرما برداری کر لی تو آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس سے محبت کا اظہار کریں اور ماضی اور پاسٹ کی جتنی باتیں ہیں ان ساری باتوں کو بھلا دے اور ایک نئی زندگی کا وہاں سے کیا کرے، آپ آغاز کرے۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان اللہ کان علیٰ کبیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت سب سے اوپر ہیں اور سب سے بڑے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، کوئی بھی شخص اپنی بیوی سے اگر پریشان ہے، اس کی بیوی نافرمانی کر رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے، تو یہ 3 اسٹیپ پہلے وہ آزمائے، فَعِدُوهُنَّ، پہلے پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں، پھر اس کے بعد بستر ان کے خوابگاہوں سے الگ کر لے، اور تیسرا کام ہے کہ مارنے کا، اگر شریعت کے دائرے میں مارنا چاہیں تو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر مار سکتے ہیں، لیکن یہ چیز مارنے پیٹنے کی چیز یہ اچھی نہیں ہے، ایک طرح کی قانونی زبان ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی اگر کسی کی بیوی فرما بردار نہیں بنتی تب بھی ابھی آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے اور عورت کو خلا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا تو آپ ایک کام کیجئے کہ شوہر کے خاندان میں سے ایک فیصل، ایک حکم اور ایک منصف، ایک عادل شخص کو، دیانتدار شخص کو، اسی طرح بیوی کے خاندان میں سے ایک عادل اور منصف حکم کو، ایک فیصل کو مقرر کیجئے اور دونوں شخصوں کو وہ میاں بیوی کے پاس بھیجئے، وہ دونوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنے کی، دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، کہ اگر یہ جو منصف، یہ جو 2 لوگ ہیں کہ بیوی کے خاندان میں سے ایک اور مرد کے خاندان میں سے ایک،
اگر ان کا ارادہ صحیح ہوگا، نیک نیتی ہوں گی، تو ضرور اللہ رب العزت کیا کر دیں گے، ان کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اصلاح، توافق اور محبت اور مودت پیدا کر دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ اللہ رب العزت جاننے والے ہیں، ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اس لیے حکم جو مقرر کیے گئے ہیں ان کا بھی کام یہ ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے۔ تو یہ 4 اسٹیپ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ کبھی بھی طلاق میں یا خلا میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ طلاق اور خلا کی وجہ سے 2 خاندان بکھر جاتے ہیں، 2 زندگیاں، اگر اولادیں ہیں تو کئی زندگیاں کیا ہو جاتی ہیں، اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے طلاق سے پہلے ان اسٹیپ کے اوپر ضرور عمل کرے۔ اور سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ نکاح سے پہلے ہی نوجوانوں کا یہ کام ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ میاں بیوی کے حقوق سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو سیکھے اور اس کے بعد ہی نکاح کرے، تاکہ نکاح کے بعد ہم اپنے بیویوں کے حقوق صحیح طور سے ادا کر سکیں۔ اسی طرح خواتین اور جو بچیوں کی، لڑکیوں کی بھی ذمہ داری ہے جو نکاح کی عمر کے ہو چکی ہیں، کہ وہ ان احادیث کو معلوم کرے، ان حقوق کو معلوم کرے جو شوہروں کے ان کے اوپر عائد ہوتے ہیں، تاکہ نکاح کے بعد وہ اپنے شوہروں کے حقوق صحیح طور سے ادا کر سکے، اور اس طرح کے جھگڑے اور اس طرح کے طلاق اور خلا کے واقعات ہمارے سماج میں کم سے کم پیش آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔